بنیاد پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنا ہوا ملک، اس کی حکومت کی تبدیلی کے احکامات امریکہ سے آئے۔ سن 47 میں ملک آزاد ہو چکا تھا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے بے شمار شہید ہیں، وردی میں، بغیر وردی کے، اندھیری راتوں میں، جو اپنی تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان محفوظ ہے۔ اس کی بنیادوں میں شہیدوں کا خون ہے۔ میجر عزیز بھٹی جب شہید ہوا، یا راشد منہاس جب شہید ہوا، یا جب ہمارا کرنل شیر خان شہید ہوا، اس لیے شہید نہیں ہوا تھا کہ جس اصول پہ انہوں نے شہادت دی کہ پاکستان کی سلامتی پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کل کو اسی ملک کا وزیر اعظم اسی اصول پہ اس کو سزا دی جائے گی، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، انہوں نے وہ کیا جو ان کو کرنا تھا۔ ملک کے وزیر اعظم کا استحقاق ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ 22 کروڑ عوام کا نمائندہ وزیر اعظم فیصلہ کرے گا کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے۔ کابینہ سے مشورہ کیا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور اس کے بعد قوم کا اعتماد میں لیا کہ جب تک عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہے، جب تک وہ ہوگا، پاکستان کی پاک سرزمین کے فیصلے یہ اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس میں اور یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوں گے۔ پاکستان کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے، پاکستان کے فیصلے لندن یا امریکہ میں نہیں ہوں گے۔ یہ ہے باقی، یہ ہے بنیادی اصول، یہ ہے بنیادی بات جس پہ عمران خان صاحب کو سزا دی گئی، جو ان کو جیل میں رکھا گیا۔ یہ نقصان عمران خان کا کام اور اس قوم کا زیادہ ہے۔ قوم کے لیڈر کو ایک آدمی ہے اس وقت۔ یا آپ دیکھ رہے ہیں نوشکی میں کیا ہوا، جو پنجابی کو شہید کیا گیا، پنجابی نہیں، وہ پاکستانی ہیں۔ وہ پاکستانی پہلے ہیں، پھر کوئی پشتون ہے، پھر پنجابی ہے۔ یہ پنجابی کو پشتون سے کون ملا سکتا ہے؟ یہ اردو سپیکنگ کو سندھی سے کون ملا سکتا ہے؟ یہ پورے پاکستان کو ایک کون کر سکتا ہے؟ ایک آدمی کر سکتا ہے۔ عمران خان ایک جماعت کر سکتی ہے، تحریک انصاف۔ تحریک انصاف نے ثابت کیا ہے، پشتونخوا اگر اس کا گڑھ ہے، آپ نے پشین میں دیکھا، آپ نے کراچی میں دیکھا، آپ لاہور میں دیکھتے ہیں، مینار پاکستان صرف تحریک انصاف بھرتی ہے۔ وہ جماعت جو قومی جماعت ہے، ایک رہ گئی ہے۔ ماضی میں پیپلز پارٹی تھی، ایک لیڈر قوم کا، اس کو اس بات پہ سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے قوم کی نیشنل انٹرسٹ میں قوم کو بتایا کہ قوم کے اندرونی معاملات میں باہر سے مداخلت ہو رہی ہے۔ ایک بیرونی طاقت کہہ رہی ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کو آپ ہٹاؤ، تو پھر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس عدالت میں یہ سزا جو عمران خان صاحب کو دی گئی، جو تیزی میں دی گئی، میں بڑی ذمہ داری سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے عمران خان صاحب نے سائفر کا معاملہ رکھا، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس میں اس وقت کے وزیر اعظم، اس وقت کے ڈیفنس منسٹر، اس وقت کے انٹیریئر منسٹر، اس وقت کے آرمی چیف، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی، اس وقت کے تمام ذمہ داران اور سیکٹری انٹیریئر سب موجود تھے۔ کیا اس عدالت نے، جس نے یہ کیس چلایا، اس نے ہمت دکھائی؟ بلانا چاہیے تھا۔ پھر اگر آپ نے ملک کے وزیر اعظم پہ سائفر کے معاملے میں ملک سے غداری یا سیکرٹ آؤٹ کرنے کی بات رکھی، تو پھر آپ میں ہمت ہونی چاہیے تھی۔ آپ بلاتے اس وقت کے آرمی چیف کو، آپ بلاتے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو، اور پوچھتے ان سے کہ کیا ان کی بھی یہ رائے ہے، کیا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ اور اگر وہ یہ سمجھتے تھے تو پھر کیا انہوں نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں آبجیکشن کیا کہ مسٹر پرائم منسٹر، آپ کو سائفر پہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے؟ نہیں، وہ سب ایک پیج پہ تھے۔ جب نیشنل سیکیورٹی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں، آج تک شاید میڈیا میں کسی نے یہ بات کرنے کی ہمت نہیں کی کہ اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جب اعلامیہ جاری کیا کہ ڈیمارش کیا جائے امریکہ کے سفیر کو کہ آپ نے ہمارے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت کی ہے، تو وہ فیصلہ، وہ اعلامیہ صرف عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا نہیں تھا، وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا تھا، جس میں اس وقت کے ڈیفنس منسٹر تھے، اس وقت کے ڈیفنس سیکرٹری تھے، اس وقت کے انفارمیشن منسٹر تھے، اس وقت کے منسٹر انٹیریئر تھے، اس وقت کے سیکرٹری انٹیریئر تھے، اس وقت کے آرمی چیف تھے، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ کیا ان سب پہ پھر آپ کو کیس نہیں کرنا چاہیے تھا؟ پھر سب پہ کیس کرے نا۔ پھر عمران خان صاحب کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ لیکن کوئی بات نہیں ہے، ہر دور میں ٹیپو سلطان کھڑا ہوا ہے، اس ٹیپو سلطان کو ہم سائیڈ لائن نہیں ہونے دیں گے۔ 25 کروڑ عمران خان کے ساتھ ہے۔ عید الفطر تک ٹائم تھا، ہم نے صبر سے کام لیا ہے، ایک ایک دن قوم کی صبر کو آزمایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بعزت سیاسی کارکن کے،
बड़ी बसीरत बड़ी समझ बूझ से ये कह रहा हूँ, वक्त आ गया है कौम अपने आप को तैयार करे, अपने लीडर के लिए हमने निकलना है पुरअमन तौर पे। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब रिलीज होंगे, इमरान खान साहब रिलीज होंगे। ईद उल अजहा से पहले हमें बड़ी खुशखबरी मिलेगी, इमरान खान साहब बाहर आएंगे। इस केस में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। आज जज साहबान ने तनबीह की है प्रोसिक्यूशन को कि अगर आपके पास कुछ नहीं है और अपना केस स्टार्ट नहीं करना चाहते, हम सजा सस्पेंड कर देते हैं। पिछली हियरिंग में ईद से पहले ये बात की थी कि हाथी तो निकल गया, अब सिर्फ दुम रह गई है। केस में कुछ नहीं है, आपका तोशा खाना फारिग हो चुका है। पाकिस्तान की नहीं, इस्लाम की तारीख में 1500 साल में हमेशा जना पे सजा दी जाती थी। ये पहला मुसलमान है जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बने हुए मुल्क में जना पे नहीं, निकाह पे सजा दी जा रही है। निकाह पे उस पे केस चल रहा है, निकाह पे उसको। क्या पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो कलमे के नाम पे बना है, क्या उसमें अब निकाह जो है ये सजा के काबिल एक अमल बन गया है? क्या निकाह जो सुन्नत है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उस पर आप सजाएं देंगे? तो किसी केस में कोई दम नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। इंशाल्लाह इमरान खान साहब बरी होंगे और बहुत जल्द जो इस मलंग के मुंह से अल्लाह ने बात निकलवाई थी 9 अप्रैल की रात कि 2/3 से मेरा लीडर आएगा, अवाम ने वोट दिया है, पार्लियामान में आना बाकी है। इंशाल्लाह जल्द इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। अच्छा अली मोहम्मद साहब ये बता दें, एक तरफ तो तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा करती है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट के, दूसरी तरफ आप इनसे इंसाफ की तवक्को करते हैं कि ये आपको इंसाफ देंगे? बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, इस वक्त उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तीफे की डिमांड नहीं की। जिस किसी ने की उसका ज़ाती फेल हो सकता है। इस वक्त हम यहाँ अपना केस लड़ रहे हैं और पूरी तवज्जो इमरान खान साहब के केस पे। लेकिन रऊफ हसन तो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो तो मुतअद्दिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और मुतालबा कर चुके हैं चीफ जस्टिस के। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि इंसाफ होगा और इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे।